شوکت تھانوی۔ کا مضمون ہے مٹھو بیٹے۔ ہیرا من طوطے کا بچہ، یہ تھی وہ آواز جو گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں لو کے جھونکوں کے ساتھ بیگم صاحبہ کی کان تک پہنچی اور وہ پنکھا ونکھا چھوڑ کر بڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پہلے تو ہماری طرف دیکھا، لیکن ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ یہ ہونے والا ہے کہ ہم سے کہا جائے گا کہ اس دھوپ میں نکل کر طوطے والے کو بلا لائیں، لہٰذا ہم نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہماری آنکھیں ان کو بند ہی ملیں۔ آخر بیچاری نے گلشن کو بلا کر طوطے والے کو بلانے کی ڈیوٹی اس کے سپرد کر دی۔ دیکھ میری گلشن، کہیں طوطے والا نکل نہ جائے، لپک کے بلا لے۔ گلشن کی ایک ہی آواز پر طوطے والا گویا گھر ہی پر موجود تھا۔ طوطے کے بچے دکھانے کے لیے گلشن کے ہاتھ میں 1 2 3 4 5 غرض یہ کہ درجنوں طوطے کے بچے بیگم صاحبہ کو پسند کرانے کے لیے بھیجے گئے۔ ان میں سے ایک آدھ پر دام بھی لگائے گئے تھے، لیکن آخر میں تھوڑی دیر کی 10 آنے اور 6 آنے کی ہاں نہیں کے بعد ایک بے بالوں پر ڈراؤنی شکل کا بچہ 7 آنے میں خریدا گیا اور دام لے کر طوطے والا رخصت ہوا۔ اب ہم بھی بیدار ہو چکے تھے، یعنی ہم نے اپنی مصلحتاً بند کرنے والی آنکھیں کھول دی تھیں۔ ہم کو وہ طوطے کا بچہ اس شوق سے دکھایا گیا گویا ہونہار اولاد دکھائی جا رہی ہے۔ طوطا تو خیر وہ کسی طرح معلوم ہی نہ ہوتا تھا، البتہ اس کو چھوٹی قوم کے اونٹ کا بچہ کہا جا سکتا ہے۔ وہی لمبے لمبے پیر تھے، وہی لمبی سی گردن پر رکھا ہوا ہانڈی نما سر، وہی لٹکا ہوا پوٹا، وہی کوہان کی جگہ بے پر کے بال بازو۔ چونچ تو تھی لیکن دم وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ مختصر یہ کہ دیکھ کر سخت متلی ہوئی، مگر کچھ کہہ نہ سکے کہ بیگم صاحبہ کو برا معلوم ہوگا۔ وہ تو کس شوق سے طوطے کو بچے کے گود میں لے رہی تھی، اور ہم اس کے متعلق اگر نفرت کا اظہار کرتے تو بہت برا ہوتا، لہٰذا یہی کہہ کر رہ گئے کہ ابھی بہت چھوٹا ہے، کہیں مر نہ جائے۔ بولی خدا نہ کرے وہ کیوں مرنے لگا، دیکھیے بڑا ہو کر بہت اچھا نکلے گا، پھر دیکھیے گا آپ کیسا فر فر بولتا ہے۔ آپ کل اس کے لیے ایک خوبصورت سا پنجرا اور 2 چھوٹی چھوٹی پیالیاں لا دیجیے گا۔ ہم نے ہاں ہوں کر کے بات ٹال دی کہ اب اگر زیادہ گفتگو ہوئی تو طوطے کے لیے موٹر اور بائسیکل وغیرہ کی بھی فرمائش ہو جائے گی۔ خیر بیگم صاحبہ بھی اپنے طوطے کا بچہ لے کر گھر والوں کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس سے چلی گئیں۔ اس کے بعد سے ہم نے اپنی بیگم صاحبہ کی تمام تر توجہ طوطے کے بچے کی طرف دیکھی۔ جب دیکھیے وہ پنجرے کے سامنے سبق پڑھا رہی ہیں۔ درس و تدریس کو دیکھیے، بیگم صاحب کہہ رہے ہیں مٹھو بیٹے نبی جی اولاد بھیجو مدد اللہ کی، ٹیں ٹیں۔ بیگم صاحبہ حق اللہ ذات پاک ذات بولو بیٹا حق اللہ ذات، ٹیں ٹیں۔ بیگم صاحبہ بیوی کا پیارا مٹھو بیٹا ہے، پانی پیو یاد کرو پیاسے مام کی، بولو مٹھو بیٹے، غافل نہ ہو خدا کو نہ بھول، بولو مٹھو بیٹے، ٹیں 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 ٹیں۔ اب بتائیے کہ ایسی حالت میں ہمارا دماغ کس کام کا رہ سکتا ہے؟ ہمارے ذہن میں نبی جی بھیجو مدد اللہ کی، مٹھو بیٹے تو خیر کیا سیکھتے، البتہ ہم سوائے نبی جی بھیجو کے سب کچھ بھول گئے۔ وہ تو کہیے کہ مٹھو بیٹے صاحب کچھ ایسے کن ذہن واقع ہوئے تھے کہ ان کو سبق یاد ہی نہ ہوتا، بس ٹیں ٹیں کر کے رہ جاتے۔ ایک تو قیامت ہی آ گئی۔ ان کی ناسمجھی اور نادانی، یعنی ان کے بچپن کا دور تھا، لیکن جب نام خدا وہ جوان ہو گئے اور برے بھلے کی تمیز کرنے لگے تو آفت آئی۔ اب تو نیولے کا دکھائی دے جانا یا بلی کا نظر آنا یہ سب مصیبت ہو گیا۔ بلی کو دیکھ کر وہ اس طرح چیختے تھے گویا یہ آخری مرتبہ چیخ رہے ہیں، اور پھر لطف یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ چیختے تھے اور دوسری طرف بیگم صاحبہ اپنا ضروری سے ضروری کام چھوڑ کر بل 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 کرتی ہوئی دوڑتی تھی۔ 1000 مرتبہ کہا کہ تم خامخواہ دوڑتی ہو، کہیں بند پنجرے سے بلی طوطے کو نکال سکتی ہے،
لیکن ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں بلی کو دیکھ کر ان کے طوطے کا ننھا سا کلیجہ دہل نہ جائے۔ اسی بلی سے بچانے کے واسطے جو احتیاطی تدابیر کی گئی تھی وہ ضرورت سے بھی کچھ زیادہ تھی۔ ایک تو پنجرہ خود ایسا تھا کہ اس میں بلی کا گزرنا ناممکن، پھر دن بھر وہ پنجرہ بیگم صاحبہ کے دم کے ساتھ رہتا، اور رات کو زمین سے 6 فٹ بلند اونچا ٹانک دیا جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ بیگم صاحبہ نے اپنے نزدیک مٹھو بیٹے کو ملک الموت سے بچانے کا پورا انتظام کر دیا، لیکن اس قسم کی باتیں اللہ میاں کو پسند نہیں، بری معلوم ہوتی ہیں۔ آخری رات جب کہ سارا گھر گہری نیند کے خراٹے لے رہا تھا، ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ مٹھو بیٹے کی ٹینٹا نے سب کو گڑبڑا دیا۔ اسی کے ساتھ ہی بیگم صاحبہ کی آواز، ہائے میرا مٹھو، ہائے میرا طوطا، تو شاید گھر سے نکل کر محلے والوں کو جگا دینے کے لیے کافی تھی۔ ہم آنکھیں ملتے ہوئے بوکھلائے ہوئے جو اٹھے، پنجرے کی طرف دوڑے۔ دل کی حرکت تو ویسے ہی بڑھی ہوئی تھی، اس سے بیگم صاحبہ اور ہاتھ پیر پھیلائے دیتی تھی۔ ہم بلی کا تعاقب بھی کر رہے تھے، وہ چیختی جاتی تھی، ارے اب کیوں دوڑ رہے ہو، کم وقت نے میرے مٹھو کو چبا ڈالا ہوگا، اللہ کرے اب اس کو بھی اسی طرح موت آئے۔ ارے میں تو پہلے سے جانتی تھی کہ اگر مٹھو کا پنجرہ درست نہ کرائے گا تو ایک دن یہی ہوگا۔ پنجرے کی کھڑکی موئی جس دن سے ڈھیلی ہوئی، لاکھ کہا کہ کسی نے درست نہ کرائی۔ اب تو سب کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی، ارے اب تو وہ بولنے بھی لگا تھا۔ بیگم صاحبہ نے الگ گھر سر پر اٹھا رکھا تھا اور مٹھو بیٹے الگ بلی کے منہ سے ٹیں ٹیں کر رہے تھے۔ آخر کار 1 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد ہمارا لٹھ بلی پر پڑا اور اس نے مٹھو کو منہ سے چھوڑا اور مٹھو پر جھاڑ کر خاموش ہو گئے۔ اب ان کا طبی معائنہ شروع ہوا کہ ضرب شدید ہے یا خفیف۔ بیگم صاحبہ تو خیر اب بھی مایوس تھیں، لیکن لوگوں نے ان سے کہا کہ کوئی زخم ایسا شدید نہیں آیا، خدا نے بال بچا لیا۔ مٹھو بیٹے کو بلی کے منہ سے بچانے کو تو ہم نے بچا لیا، لیکن بعد میں اپنی اس حماقت پر افسوس بھی ہوا۔ یہ قصہ ختم ہو رہا تھا تو ایک دن کی آفت اور مصیبت برداشت کر کے ختم ہو جانے دیتے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ خدا جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ مٹھو بیٹے کی زندگی تھی، ان کو مل گئی، لہٰذا بلی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، زندہ رہے۔ لیکن اب تو ہم کو بھی ان سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے کہ بیگم صاحبہ نے تعلیم دینی چھوڑ دی تھی، اور وہ خود یعنی مٹھو طوطے جو ہمارے تھے وہ ایک تعلیم یافتہ کی طرح ہر وقت قابلیت بخارا کرتے۔ تڑکے سب سے پہلے ان کی آواز سنائی دیتی، میاں کا پیارا مٹھو ہے، گلشن اٹھ گلشن اٹھ۔ اس کے بعد صبح تڑکے جب وہ سب سے پہلے ہم کو دیکھتے تو خود بخود فرماتے تھے، میاں آداب عرض کرتا ہے مٹھو، میاں کا پیارا پیارا مٹھو، حق اللہ ذات، پاک اللہ ذات۔ اور بیگم صاحبہ کا تو یہ حال تھا کہ گویا جوان اولاد سے ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، بڑھاپے میں سکھ پا رہی ہیں۔ جس وقت مٹھو بولتا تھا اس کی حالت ان کی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، مارے خوشی کے پھول ہی نہ سماتی، حالانکہ اب فخر آمیز انکسار کے ساتھ ہمیشہ گردن جھکا لیا کرتی تھی، یا اس لیے گردن پھیر دیا کرتی تھی کہ کہیں خود اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ لیکن دیکھنے والے دیکھ لیتے تھے کہ ان کا دل ہاتھ بھر کا ہو گیا ہے، اور واقعی ان کی یہ کیفیت قدرتی بھی تھی۔ اول تو مٹھو ان کا شاگرد رشید تھا، دوسرے اس کو اولاد کی طرح پالا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج جب وہ پروان چڑھا تھا تو بیگم صاحبہ کا دل باغ باغ نہ ہوتا۔ ایک دن حسب معمول ہم سو کر اٹھے تو مٹھو بیٹے نے ہم سے کہا، میاں کا پیارا مٹھو، میاں آداب عرض کرتا ہے مٹھو کا پیارا بیگم صاحبہ بھی بیدار ہو چکی تھیں، کہنے لگیں دیکھیے کیسے ادب سے سلام کر رہا ہے اور تم جواب بھی نہیں دیتے۔ ہم نے پنجرے کی طرف دیکھ کر کہا، جیتے رہو مٹھو بیٹے۔ مٹھو بیٹے نے کھڑکی سے گردن نکال کر کہا، میاں آداب کرتا ہے مٹھو بیٹا۔ کھڑکی پنجرے سے علیحدہ ہو کر زمین پر آ رہی اور مٹھو بیٹے پھر سے اڑ کر یہ جا وہ جا۔ بیگم صاحبہ ارے 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 کہہ کر رہ گئیں اور ہم اس کی طوطا چشمی دیکھ کر رہ گئے۔ وہ پہلے تو اڑ کر دیوار پر بیٹھے، لیکن جیسے ہی ان کو پنجرا دکھا کر کہا گیا آؤ 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 مٹھو بیٹے آؤ، وہاں سے اڑ کر گولر کے درخت پر، اور پھر وہاں سے خدا جانے کہاں اڑ گئے۔ ان کا پنجرا اب تک موجود ہے، جس کو دیکھ کر بیگم صاحبہ ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں۔
ان کے چنے کی دال والی کلیا خدا جانے کیا ہو گئی. مگر خیر اتنا ضرور ہے کہ اب جب بھی کبھی آواز آتی ہے ہیرا من طوطے کا بچہ، تو بیگم صاحبہ جل کر کہہ دیا کرتی ہیں آگ لگے کم وقت میں. شوکت تھانوی کا مضمون ہے مٹھو بیٹے.